اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ہیں، ان تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور تمام خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو تمام جہان کو پالنے والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جہاں سے زندگی نظر آ رہی ہو، چاہے تو وہاں پہ موت کے اسباب پیدا فرما دے، اور اگر بظاہر موت کے نقشے ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں سے زندگی دے کر دکھا دے، کیونکہ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات کن فیکون کی طاقت رکھتی ہے، یعنی اللہ کن کہتے ہیں تو پوری کائنات میں فیکون ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہوتے ہوئے ایک ایمان والے کو کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ، ہم جتنے بھی وظائف آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں، سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ صرف یہ یقین اور اعتماد کی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ پورا یقین کرتے ہوئے، جب ان کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو سوچتے ہوئے عمل کو کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ ہمارے چینلز پہ جتنے بھی وظائف ہیں، الحمدللہ یہ سارے مجرب اور پرتاثیر وظائف ہیں۔ آپ جب بھی کسی عمل کو شروع کریں، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ عمل کو کریں۔ اور ایک ریکویسٹ ہم ہر دفعہ آپ سے یہ کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بالکل بھی بدگمانی نہ کیجیے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ اس کا میری ذات پہ گمان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اگر شک کے ساتھ یا بے اعتمادی کے ساتھ آپ نے کوئی بھی عمل کیا اور وظیفہ کیا، آپ کو وہ 100% فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ وظیفہ کرنے کے بعد ریلیکس ہو جائیں اور اپنے ذہن کو مطمئن رکھیں اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اب میرا کام ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہوئے وظائف کرتے ہیں، الحمدللہ وہ میسج کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور واٹس ایپ پہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، اور اس طریقے سے، اس انداز سے ہوا کہ ہمیں یقین ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہم تمام سامعین سے اور ناظرین سے یہ درخواست کریں گے اور ہر بار کریں گے کہ آپ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ وظیفہ کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے آپ وظیفہ کیجیے گا۔ ہر عمل کرنے کے بعد آپ کا صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک کے اندر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ان العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہم نے جلد بازی کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نہیں کرنا۔ تو دوستو، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے کام ضرور کرتے ہیں۔ ایک بہت مشہور بزرگ ہیں، حضرت شبلی صوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عزم مصمم کیا کہ جب تک کسی کھانے کی چیز کے متعلق حلال ہونے کی مکمل تشفی نہ ہوگی، میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ میں جنگل میں نکل گیا، وہاں پھرتا رہا کہ ایک انجیر کے درخت پر میری نظر پڑی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کا پھل توڑ کر کھاؤں، تو حضرت شبلی فرماتے ہیں، فنادتنی الشجرہ احفظ علیک عقدک لا تأکل منی فإنی لیہود، یعنی درخت سے آواز آئی کہ اے شبلی، اپنے عہد کا خیال رکھ، میرا پھل استعمال نہ کرنا،
کیونکہ میں ایک یہودی کی ملک میں ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی درخت نے بول کے کہہ دیا کہ میرا مالک ایک یہودی ہے، میں اس کی ملکیت میں ہوں، یہودی کا مال تیرے لیے حلال نہیں ہے اور تو نے حلال کھانے کا قصد کر لیا ہے، لہٰذا میرا پھل نہ کھانا۔ حرام مال کے مقابلے میں حلال چیز تھوڑی ہی مل جائے تو بہت بڑی غنیمت اور سعادت ہے۔ افسوس کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو صرف حصول دنیا کی فکر ہے، آخرت کی کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ تو دوستو، ہمیں آخرت کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور رزق حلال کمانا ہے اور ہمیشہ اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ رزق حلال کے ساتھ دعائیں قبول ہوں گی، وظائف میں جان پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تعلق اور قرب نصیب ہوگا۔ تو دوستو، آج جو عمل میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اتنی کمال کی تسبیح ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد کبھی بھی آپ کو پیسوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت ہی دولت عطا فرمائیں گے۔ آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، خانہ کعبہ کی طرف آپ نے منہ کر لینا ہے، آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور اللہ کا استحضار کرتے ہوئے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ یا رزاق، یا فتاح، یا غنی، ان تین ناموں کو ملا کے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی یا رزاق، یا فتاح، یا غنی، یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے پورے 100 دفعہ یہ کلمات کہنے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کیسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے غیب کے خزانے آپ کے لیے کھولتے ہیں۔ آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے کہ مال آپ کو کہاں سے آ رہا ہے، آپ کی ضروریات کیسے پوری ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے اوپر اپنے رحمت کو برسا دیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ اس کو لائک بھی کریں، آگے بھی اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اچھی بات کو آگے پھیلانا یہ مستقل صدقہ جاریہ ہے۔ بعض دفعہ انسان کوئی کام خود نہیں کر سکتا نیکی کا، لیکن نیکی کی دعوت کو آگے پہنچا دینا یہ بھی مستقل نیکی ہے۔ اچھی بات کو آگے پھیلانا یہ مستقل صدقہ جاریہ ہے۔ بعض دفعہ انسان کوئی کام خود نہیں کر سکتا نیکی کا، لیکن نیکی کی دعوت کو آگے پہنچا دینا یہ بھی مستقل نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔